بیان کرتا ہوں دربار شام کا منظر، جہاں تھے 700 کرسی نشین فتنہ گر، یزید جھوم رہا تھا شراب پی پی کر، اور ایسی بزم میں افسوس آل پیغمبر تھا ان کے سامنے ایک بد کلام منبر پر بیان کرتا تھا جھوٹے یزید کے جوہر، جب اس نے ختم کی تقریر بد کلامی پر، خطیب جہل سے بولے یہ عابد مستر کہ تو نے خوش کیا مخلوق کو ضرور مگر خریدا قہر خدا تو نے مختصر زر پر۔ ارے جہاں ہو ذکر بداتوار وہ منبر کب ہے، لکڑیوں کا ہے وہ انبار وہ منبر کب ہے۔ کہا یزید سے کچھ میں کہوں اجازت دے، یزید چپ تھا تو درباری سارے کہنے لگے یزید دے دے اجازت اسے بھی کہنے دے، یہ کیا کہے گا لرزتا ہے جو نقاہت سے، سنبھالے توق و رسن شان گردگار آئی، امام آئے کہ منبر پہ ذوالفقار آئی۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، جس کا منبر تھا وہی بر سر منبر آیا، وہ اکیلا تھا مگر صورت لشکر آیا، لب کشا صورت قرآن وہ حیدر آیا، جب وہ خاموش زباں پر سر دربار چلی، جب وہ خاموش زباں پر سر دربار چلی۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصلاة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصي الباقية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود الصفوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرات گرامی قدر بزرگان محترم، بالخصوص سوگوارہ میں امام مظلوم کربلا، سوگوارہ میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یقیناً آپ حضرات کسی کو فرضہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں اور محل مجلس، حصول مجلس، حقیقت مجلس بھی فرصہ داری جناب زہرا ہے، لیکن غیر المجلسوں کا ایک اصول، ان مجلسوں میں پہلے ذکر فضائل اہل بیت ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ذکر مسائل اہل بیت ہو جاتا ہے۔ ایک سلوات پڑھنے والا دے جو
شور شرابہ کہیں پہ بھی کہیں سے بھی اتنی دور صحن میں دائیں آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ شور شرابہ بالکل منع ہے. چاہے میں 15 منٹ پڑھوں 20 منٹ پڑھوں 1 گھنٹہ پڑھوں 1.5 گھنٹہ پڑھوں 2 گھنٹہ پڑھوں شور شرابہ بالکل منع ہے. شور شرابہ کرنے والے لوگ بہت دور جا سکتے ہیں. صلوات ہونے والا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی ایسی محبت رکھی کہ صلوات پڑھنے والا سسٹم آپ لوگ اٹھ کر کے آ جائیں گے. ادھر آ جائیں گے ادھر آ جائیں گے. یہ میں 10 دن محرم کے برداشت نہیں کرتا. آج تو ایک دن آپ کی بستی میں پہلی مرتبہ آیا تو یہ سسٹم برداشت نہیں ہوگا مجھ سے. جو جہاں بیٹھا ہے پھر وہ بیٹھا ہی رہے. ایک صلوات پڑھنے تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا عزیزان گرامی کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی ایسی محبت ڈال دی کہ شاہیاں اس کے غلاموں کے قدموں میں، تخت اس کے غلاموں کے قدموں میں، تاج اس کے غلاموں کے قدموں میں، دربار اس کے غلاموں کے قدموں میں، درباری اس کے غلاموں کے قدموں میں، حکومتیں اس کے غلاموں کے قدموں میں. اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ دنیا میں بادشاہ تو خریدے گئے مگر علی کا کوئی غلام نہ خریدا گیا. کیا کہنا سبحان اللہ. مجھے امید تھی کہ آپ بولیں گے تاکہ میں خود آمادہ ہو جاتا بولنے کے لیے. دنیا میں بادشاہ خریدے گئے مگر علی کا غلام آج تک نہ خریدا گیا. اب اس وقت میرے سامنے علی کے غلام علی کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں. میں 15 سے 20 منٹ تمہید میں لوں گا. اس کے بعد انشاءاللہ اصل گفتگو میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین. اللہ قرآن میں یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نے جب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو تنہا نہیں بھیجا. موسیٰ جب فرعون کے دربار میں گئے تو ہم نے ان کی ڈھارس کے لیے، ان کے سکون کے لیے، ان کی قوت کے لیے ایک سلطان رکھا تھا جس کی صفت مبین نہیں. ایک ایسا سلطان رکھا تھا. آج بھی تو آپ کے شہر میں پپرا سادات میں، اس پپرا تحصیل میں آج بھی تو آپ کی بستی میں کسی سلطان ہی کا تذکرہ ہونا ہے نا. آپ کر رہا ہوں متوجہ رہیے گا. اگر آپ متوجہ رہے تو انشاءاللہ منزل کمال پہ جائیں گے تمہید کے بعد. ہم نے جب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو تنہا نہیں بھیجا. موسیٰ جب فرعون کے دربار میں گئے تو ہم نے ان کی ڈھارس کے لیے، قوت بازو کے لیے ہم نے ایک سلطان رکھا تھا جس کی صفت مبین تھی. میں نے علماء سے سوال کیا کہ وہ سلطان کون تھا جو موسیٰ جیسے نبی کے لیے ڈھارس ثابت ہوا. تو علماء نے کہا اصل میں موسیٰ فرعون کے دربار میں تنہا نہیں گئے تھے بلکہ اپنے معجزات لے کے گئے تھے. یہاں پر موسیٰ کے معجزے کو سلطان کہا گیا ہے. میں نے فوراً قرآن سے دوسری آیت پیش کر دی جس میں اللہ اعلان کرتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین. ہم نے جب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو تنہا نہیں بھیجا، معجزہ ساتھ میں تھا اور سلطان مبین. کاش آپ لفظ اور تک پہنچ گئے ہوتے. معجزہ ساتھ میں تھا اور سلطان مبین. یہ لفظ اور بتا رہا ہے معجزہ الگ ہے، کوئی سلطان الگ ہے. یہ لفظ اور بتا رہا ہے معجزہ الگ ہے، سلطان الگ ہے. میں نے پھر علماء سے سوال کیا کہ وہ سلطان تھا کون؟ تو علماء کہنے لگے اصل میں موسیٰ فرعون کے دربار میں صرف معجزہ لے کر کے نہیں گئے تھے بلکہ اپنے بھائی جناب ہارون کو ساتھ میں لے کر کے گئے تھے. یہاں پہ موسیٰ کے بھائی جناب ہارون کو سلطان کہا گیا ہے جو جناب موسیٰ کا قوت بازو بنا، جس نے جناب موسیٰ کی مدد کی. میں نے فوراً قرآن سے سورہ مومنون سے ایک تیسری آیت پیش کر دی جس میں اللہ یہ اعلان کرتا
لگتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین. ہم نے جب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو تنہا نہیں بھیجا، معجزہ ساتھ میں تھا، بھائی ساتھ میں تھا اور سلطان مبین. یعنی معجزہ الگ، بھائی الگ، سلطان الگ. معجزہ الگ، بھائی الگ، سلطان. روایت نہیں ہے، آیت ہے. یہ تردید روایت سے نہیں ہے، یہ تردید بھی آیت سے، روایت سے تردید نہیں ہے، آیت سے تردید ہے. آیت کہہ رہی ہے کہ معجزہ الگ، بھائی الگ، سلطان الگ. کچے دل کا انسان ہو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے. وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس فرش عزا پر دن رات ہمیں علی سنایا جاتا ہے. ورنہ جنازہ تو یہی نکل جائے جب میں انکار کر دیا آیت کے ذریعے سے کہ معجزہ سلطان نہیں، ہارون سلطان نہیں، جنازہ یہی نکل جائے. ابھی تو انکار کیا، تو بتایا نہیں ہے کہ سلطان کون ہے. فخر کیجیے گا اپنے مقدروں پہ اور گھر جائیے گا تو اپنے ماؤں کی قدم بوسی کیجیے گا تو اس نے آپ کو ایسا علی والا بنایا ہے کہ ابھی میں نے بتایا نہیں ہے کہ وہ سلطان کون ہے، مگر آپ پہنچ رہے ہیں کہ وہ سلطان کون ہو سکتا ہے. ایک جملہ کہوں، ماں کا احسان یہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کو شیر پلایا ہے، ماں کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے آپ کو علی والا بنایا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ماں کا سب سے بڑا احسان یہ کہ اس نے ہمیں اور آپ کو علی والا بنایا ہے. تو معجزہ سلطان نہیں، ہارون سلطان نہیں. اچھا روایت نہیں، آیت کہتی ہے وہ سلطان کوئی اور. کس سے پوچھیں، کون بتائے؟ آئیے لیجیے، نام لکھیے تفسیر کا، تفسیر البرہان جلد نمبر 6، علامہ ہاشم بحرانی. علامہ ہاشم بحرانی پہاڑ سے مدنی عالم دین. یہ وہ عالم دین ہے کہ جس سے کسی نے کہا کہ قرآن میں 10-20 آیتیں ہیں علی کے باب میں، تو آپ نے ایک کتاب لکھی الپایات، 1000 آیتیں علی کے فضائل کے باب میں. اتنا بڑا عالم، ان کی تفسیر ہے تفسیر البرہان. اس میں بلکہ میرے پاس تو تفسیر البرہان کا اب جو میں روایت سنانے جا رہا ہوں اس کا اسکرین شاٹ بھی میرے پاس موجود ہے. بار بار کتاب تو نہیں دیکھتا رہا ہوں، کتاب بھی اویلیبل ہے موبائل میں، لیکن اس کا اسکرین شاٹ سامنے ہے تاکہ فوراً کسی کو دکھا دیا جائے. علامہ ہاشم بحرانی اسی آیت کے ذیل میں وہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ فرعون کے دربار کے باہر کھڑے ہوئے تو آواز قدرت آئی، موسیٰ جاؤ دربار میں، فرعون کے دربار میں. تو موسیٰ کہتے ہیں پروردگار میرا پھٹا ہوا لباس، میرا بوریوں والا لباس، ادھر درباری ہیرے جواہرات، سونے چاندی، اتنا بڑا آدمی مجھ جیسے حقیر کی بات سنے گا کیسے؟ اللہ نے پھر موسیٰ سے کہا موسیٰ جاؤ، خوفزدہ نہ ہو. اب موسیٰ کہتے ہیں، اب قرآن کہتا ہے، موسیٰ نے کیا لفظ استعمال کی، قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون. اے میرے پروردگار میں نے اس کے درباری کو مار رکھا ہے، فاخاف ان یقتلون، میں خوفزدہ ہوں کہیں فرعون میرا قتل نہ کر دے. موسیٰ نے کسی کا قتل نہیں کیا تھا، اس کا ایک درباری تھا فرعون کا جس کا نام تھا قبطی کو ایک مکہ مارا تھا. مکے میں زور اتنا تھا کہ اس نے وہی دم توڑ دیا. صرف ایک مکہ مارا تھا، مکے میں زور اتنا تھا کہ اس نے وہی دم توڑ دیا. اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ جاؤ. کہہ کون رہا ہے؟ اللہ. اچھا پھر کہہ رہا ہوں روایت نہیں ہے، آیت ہے. اللہ کے کہنے کے باوجود موسیٰ کہہ رہے میں خوفزدہ ہوں. متوجہ ہیں کہ نہیں آپ؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ جاؤ، اللہ کے کہنے کا اچھا پھر کہہ رہا ہوں روایت نہیں آیت ہے. قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون، میں خوفزدہ ہوں کہیں فرعون میرا قتل نہ کر دے. کسی نے خطیب منبر سلونی حضرت علی بن ابی طالب سے ایک سوال کیا، یا علی انت افضل ام موسیٰ، یا علی آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ تو میرے مولا نے کہا سن علی جیسے اپنی تعریف خود سے نہیں کیا کرتے، اپنی تعریف خود سے نہیں کیا کرتے، لیکن تو نے سوال کیا ہے تو جواب لیتا جا. وہ موسیٰ تھے کہنے والا اللہ تھا،
موسیٰ خوفزدہ تھے، کانپ رہے تھے، مضطرب تھے، پریشان تھے، حالانکہ کسی کا قتل نہیں کیا تھا. اس کے درباری کو فقط ایک مکہ مارا تھا. اللہ کے کہنے کے باوجود کر رہے تھے مجھے دیکھ، میں نے مکے کے ہر کافر کو محمد علی محمد. جب ہو کسی میں تو علی کو روکے، ممبر کو خطبہ دے رہا ہوں، جب ہو کسی میں تو علی کو ٹوکے. تو روکنے والے نے روکا بھی اور ٹوکنے والے نے حضور ٹوکا بھی، مگر تاریخی حقیقت ہے کہ کوئی کتا بن کے نکلا، کوئی عورت بن کے نکلا. کیا کہنا. حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. بہرحال عزیزان گرامی، قال رب انی قتلت منهم نفسا، اے میرے پروردگار میں نے اس کے نفس کو مار رکھا ہے. فاخاف ان یقتلون، میں خوفزدہ ہوں کہیں فرعون میرا قتل نہ کر دے. علامہ ہاشم بہرانی وہ کہتے ہیں کہ اذا بفارس یغتمہما، اچانک اب بتانے جا رہا ہوں، کوئی بتایا معزہ سلطان نہیں، ہارون سلطان نہیں، اب بتانے جا رہا ہوں کہ وہ سلطان تھا کون. کہتے ہیں اذا بفارس یغتمہما، اچانک غیب سے ایک سبب نمودار ہوا. یغتمہما یعنی ان دونوں کی، یعنی موسیٰ اور ہارون کے آگے آ کر کے کھڑا ہوا. وہ کہتے ہیں سیفہ بیدہ من ذہب، ہاتھ میں سونے کی تلوار، لباسہ من ذہب، سونے کا لباس. اب آپ بعد میں تبصرہ نہ کریں، اس لیے یہ بات بتا دوں کہ علامہ ہاشم بہرانی نے یہ لکھا ہے کہ لباسہ من ذہب، سونے کا لباس. تو آپ سوچیں گے ہم پہ تو ایک انگوٹھی حرام، اور مولانا تفسیر پڑھ رہے ہیں علامہ ہاشم بہرانی کی اور کہہ رہے ہیں لباسہ من ذہب، سونے کا لباس. یہ کہاں سے پڑھ دیا؟ تو اس سے پہلے آپ سوچیں، اس سے پہلے جواب دیتا چلوں کہ علامہ ہاشم بہرانی نے اپنی اس تفسیر میں بالکل غلط نہیں لکھا ہے، بالکل صحیح لکھا ہے. یہ بات میں کر رہا ہوں دور جناب موسیٰ کی سونا حرام ہوا ہے شریعت محمدی میں. علامہ ہاشم بہرانی نے جو اس تفسیر میں لکھا ہے کہ لباسہ من ذہب، سونے کا لباس، وہ بالکل صحیح لکھا، بالکل غلط نہیں لکھا ہے. لباسہ من ذہب، سونے کا لباس. سیفہ بیدہ، آگے وجہ خود علامہ نے بھی آگے وجہ لکھی ہے. وہ کہتے ہیں سیفہ بیدہ من ذہب، ہاتھ میں سونے کی تلوار. لأن فرعون یحب الذہب، اس لیے کہ فرعون سونا پہن کر اتراتا تھا. یہاں پہ یحب کا ترجمہ اترانے سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا تھا. لأن فرعون یحب الذہب، اس لیے کہ فرعون سونے کو غرور کرتا تھا، محبت کرتا تھا، پسند کرتا تھا سونے کو، اس کو غرور کرتا تھا پہن کر کے. سوار تلوار بھی سونے کی لایا، لباس بھی سونے کا لایا. اب علامہ ہاشم بہرانی کہتا ہے کہ اب سوار نے اپنی سوار تخت فرعون کے قریب پہنچائی. پہنچانے کے بعد اپنی اسی سونے کی تلوار کو فرعون کی گردن پر رکھا. رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا یا فرعون عجب هذین الرجلین وإن الا قتلتک، اے فرعون جواب دے ان دو مردوں کا ورنہ میں تیرا قتل کر دوں گا. فانزعج فرعون نے ایک ندا لگائی، بے ہوش ہو گیا، تلوے ملے گئے، اٹھایا گیا، پھر بے ہوش، پھر اٹھایا گیا، پھر بے ہوش، پھر اٹھایا گیا، پھر بے ہوش. اب چوتھی مرتبہ اٹھا تو یہ کہتا ہوا اٹھا قال عود الی غدا، قال عود الی غدا، قال عود الی غدا. اے سوار آج میں تیرے خوف سے کچھ بھول نہیں سکتا، ان سے کہہ دے کہ یہ کل آئیں. سوار نے موسیٰ اور ہارون کو دیکھا، دیکھ کر کے کہا موسیٰ اور ہارون واپس چلے جاؤ، کل چلے آنا. موسیٰ اور ہارون نے سوار کو دیکھا، دیکھ کے کہا سوار آج تیرے خوف سے اس کی آواز نہیں نکل رہی ہے، کل یہ مجھے دربار میں گھسنے نہیں دے گا. سوار نے کہا موسیٰ اور ہارون مجھے پہچانو، جو فرعون مجھے آج آنے سے نہ روک سکا وہ کل آنے سے نہ روک سکا. جو مجھے آج آنے سے نہ روک
واپس چلے گئے موسیٰ اور ہارون. اب روایت یہ کہتی ہے سوار بھی واپس چلا گیا. القوابین، اب علامہ ہاشم بحرانی کہتے ہیں القوابین وآخرہما. اب فرعون نے اپنے تمام درباریوں کو اکٹھا کیا، کرسی نشینوں کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد ایک سوال کیا فرعون نے، فَكَيْفَ دَخَلَ عَلَيَّ هَذَا الْفَارِسُ بِغَيْرِ إِذْنِي، تم نے میری اجازت کے بغیر اس سوار کو دربار میں کیسے داخل ہونے دیا؟ ایک سوال دیکھیے فرعون کا، خدا کی رش کریں گے آپ جواب سن کر کے، فخر کریں گے آپ اپنے آپ پر جواب سن کر. سوال کیا کیا؟ فَكَيْفَ دَخَلَ عَلَيَّ هَذَا الْفَارِسُ بِغَيْرِ إِذْنِي، تم نے میری اجازت کے بغیر سوار کو دربار میں کیسے داخل ہونے دیا؟ میری اجازت کے بغیر. اب سنیں وہ لوگ جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ادھر چوٹ لگی اور علی مدد کرنے کو کیا کہنا. اور عقیدے پر یقین کا کمال یہ ہے کہ چوٹ لگی، پیر ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، سر ٹوٹ گیا، انسان کی سانسیں چلتی ہیں تو انسان کہتا ہے یہ جو سانسیں چل رہی ہیں وہ علی نے بچائی ہیں. سانسیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ مولا نے، خدا کا شکر ہے کہ مولا نے سانسیں بچا لی. خدا کا شکر ہے مولا نے سانسیں بچا لی. خدا کا شکر ہے سانس واقعی ہے بہت بڑے حادثے سے بچ گئے. مولا کا شکریہ. یہ عقیدے پر یقین کا کمال ہے. متوجہ رہیے گا میری طرف. اب سنیے عزیزان محترم، بہت ڈسٹرب ہو تم صلوات پڑھے بابا دے. یہ آنا جانا مطلب یہاں سے جانے والی یہ راستے کا سسٹم بن کے صلوات پڑھے بابا دے. کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں یہاں تھا کہ علی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں. عقیدے پہ یقین کا کمال یہ ہے کہ چوٹ لگتی ہے. اچھا آپ میں سے کتنے ایسے جن کی علی نے مدد کی ہے؟ جزاک اللہ. سب کی ہے؟ جزاک اللہ. کوئی بعد میں انکار تو نہیں کرے گا؟ ہاں جزاک اللہ. انکار کیا کریں گے؟ ابھی انکار کریں گے بغل والا فوراً تھپکی مار کے کہے گا بھول گیا بچپنا، ماں باپ کی انگلیاں تھام کر کے چلتا تھا، ٹھوکر لگتی تھی لبوں پہ، یا علی آتا تھا، احساس ہوتا تھا. کیا کہنا. سبحان ابھی کہاں سے انکار کر دیں گے؟ نہیں کر سکتے انکار. سب کی الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے آپ میں سے کتنے ایسے جنہوں نے علی کو دیکھا؟ جزاک اللہ. مقصد بات پہنچانی. دیکھا کسی نے نہیں، مدد کا اقرار سب نے کیا. کیا کہنا. مدد کا اقرار جس نے نہیں کیا اس کا اپنا مقدر ہے کہ اس نے علی کی مدد کا اقرار کیوں نہ کیا. لیکن ابھی مدد کا اقرار سب نے کیا، دیکھا کسی نے نہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نہ دکھنا اور مدد کر کے چلے جانا. کیا کہنا. سبحان اللہ. بے شک. نہ دکھنا اور مدد کر کے چلے جانا. علی کب سے کر رہے ہیں سنیے. فرعون نے سوال کیا درباریوں سے فَكَيْفَ دَخَلَ عَلَيَّ هَذَا الْفَارِسُ بِغَيْرِ إِذْنِي، تم نے میری اجازت کے بغیر سوار کو دربار میں کیسے داخل ہونے دیا؟ فَحَلَفَهُ بِعِزَّتِ فِرْعَوْنٍ أَنَّهُ مَا دَخَلَ إِلَّا هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ. سارے درباری کہتے ہیں فرعون تیری عزت کی قسم ہم نے تو کوئی سوار نہیں دیکھا. کیا کہنا. سبحان اللہ. کیا کہنا. جب کوئی نعرہ لگا تو پڑوس والوں کا کام بنتا ہے کہ اس کا ساتھ دیا جائے. وہ اکیلا سوارنا میں نے یہاں سے ساتھ دیا ہے. میں عزیزان گرامی کو یہ بات محض کر رہا تھا کہ فَحَلَفَهُ بِعِزَّتِ فِرْعَوْنٍ أَنَّهُ مَا دَخَلَ إِلَّا هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ. او فرعون تیری عزت کی قسم
ہم نے تو کوئی سوار نہیں دیکھا ان دو اللہ حاضرین رجلین، ان دو مردوں کے علاوہ یعنی موسیٰ اور ہارون کے علاوہ کسی اور کو دیکھا ہی نہیں۔ کیا علامہ ہاشم بحرانی کہتے ہیں زمانے والوں جانتے ہو یہ سوار کون تھا؟ عادل فارس و وصال و علی بن ابی طالب۔ کیا کہنا؟ یہ سوار کوئی اور نہیں بلکہ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب تھے۔ بات اگر یہی پہنچانی ہوتی اور یہیں تک روکنی ہوتی تو میں اتنی خاموشی سے نہ گزرتا۔ گزرا اس لیے ہوں کہ مجھے کہیں تک پہنچنا ہے۔ علی کا کمال یہ ہے کہ کہیں بھی رہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ نبیوں کے کام آتا ہے۔ کیا کہنا؟ علی کا کمال یہ ہے دربار چاہے فرعون کا ہو یا یزید کا، کیا کہنا؟ چاہے یزید کا، اسلام کے کام یا پہلا علی آیا یا چوتھا علی آیا۔ کیا کہنا؟ محمد والے محمد۔ سلامت رہے۔ یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ دربار کسی کا بھی ہو، کام ہمیشہ علی آئے، چاہے دربار فرعون کا ہو چاہے دربار یزید کا ہو، بلکہ میں اور لفظ بدلوں، دربار چاہے یزید کا ہو چاہے دربار یزید کے باپ کا ہو، کیا کہنا؟ چاہے دربار یزید کا ہو چاہے یزید کے باپ کا ہو، ایک دربار میں علی کے بیٹے نے کہا اتر میرے باپ کے ممبر سے، دوسرے دربار میں پوتے نے کہا اتر میرے باپ کے ممبر سے۔ کیا کہنا؟ کسی کا حکومت ہماری ہوگی، درباریں تمہاری ہو حکومت ہماری ہوگی، دربار تمہارا ہو فیصلہ ہمارا ہوگا، درباری تمہارے ہو فیصلہ ہمارا ہوگا۔ جب پر تم بیٹھے ہو ہم میڈیے پر بیٹھ کے بھی فیصلہ سنائیں گے۔ تو قرآن کے مطابق موسیٰ جیسے نبی کا سلطان علی، موسیٰ جیسے نبی کا سلطان علی، ہارون جیسے وسیع کا سلطان علی، آپ کے سلطان علی، آپ نے ابھی اقرار بھی کیا اور پھر اقرار کر لیا ماشاءاللہ ہم سب کے سلطان علی ہیں۔ ہماری اوقات کیا ہے کہ علی کی سلطنت کا انکار کریں؟ بڑے بڑوں نے مانا ہے بھائی علی کو اپنا سلطان، بھائی کیا کہا تھا انہوں نے علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عجیب عقیدہ ہے شیعوں کا، علی بخشوائیں گے، علی بخشوائیں، علی کے لوگوں بخشوائیں گے۔ جو علی اپنے دشمن کو 70 مرتبہ بچا لے، جو اپنے دشمن کو 70 مرتبہ ہلاکت سے بچا لے، وہ اپنے چاہنے والوں کو 1 مرتبہ نہیں بخش سکتا ہے، 1 مرتبہ مغفرت نہیں کروا سکتا ہے، وہ علی کر سکتا ہے مغفرت۔ علی ہمارا سلطان، علی ہمارا امام، علی ہمارا رہبر، علی ہمارا پیشوا، علی ہمارا رہنما۔ علی اعلان کہا کیجئے جہاں بھی رہا کیجئے ہمارا امام علی، ہمارا پیشوا علی، ہمارا رہنما علی، ہمارا سلطان علی، ہمارا امام مبین علی، ہمارا سلطان مبین علی۔ کہیں بھی رہا کیجئے علی اعلان کی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارا سلطان علی ہے، علی ہمارا سلطان علی ہے۔ علی مدنیہ والوں سے کچھ نہیں کہوں گا، نہ
کہنا چاہتا ہوں، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں دنیا والوں، جسے چاہو اپنا امام مانو، جسے چاہو اپنا رہبر مانو، جسے چاہو اپنا پیشوا مانو، جسے چاہو اپنا رہنما مانو، مگر رہنما ماننے سے پہلے اپنا کوئی ایک امام ایسا دکھا دو کہ جس نے یہ کہا ہو تم مرو گے تو میں آؤں گا، میں تمہاری قبر کے اندر آؤں گا، میں آؤں گا، میں قبر کے اندر آؤں گا، میں حشر کے اندر آؤں گا، میں نشر میں آؤں گا۔ عقل کے اندھو جو زندہ نبی کی مدد کو نہ آئے وہ مردہ کو زندہ لوگوں کی مدد کو نہ آئے وہ مردہ لوگوں کی مدد کو کھا کھائیں گے۔ ہم نے اپنا جسے امام مانا ہے نا وہ ایسا سلطان ہے جس نے ہماری حیاتی میں خیال نہیں رکھا ہے۔ تم مر جاؤ گے میں تمہاری مدد کو آؤں گا۔ تم کوئی مومن کہیں بھی مر جائے علی کا وعدہ یعنی اس کی لہر میں ضرور آئیں گے۔ میں دن رات یا علی کہنا شرک ہے، یا علی کہنا کفر ہے، یا علی نہ کہو، یا علی نہ کہو۔ اچھا یہ خدا کی مار دیکھیے کہ کل تک جو کہہ رہے تھے کہ یا علی نہ کہو اور وہی لوگ کہہ رہے ہیں یا نبی بھی نہ کہو۔ یہ کتنی بڑی مار ہے خدا کی قسم، خدا کی مار ہے یہ۔ کل تک جو کہہ رہے تھے یا علی نہ کہو، بھائی کافر نائب کیا نام ہے اس کا؟ ہاں پتہ نہیں، میرا آپ تو بہتر جانتے ہیں، نام بتانے کی ضرورت بھی نہیں، میں نے کہا نائب ادھر آپ سمجھ گئے۔ تو اس نے بھی تو یہی کہا نا کہ آپ نبی سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ میں نے کیوں؟ کہنے کہ اس لیے کہ نبی کے دندان مبارک ایک جنگ میں شہید ہو گئے، جب نبی اپنی مدد نہ کر سکے تو آپ کی مدد کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے بھائی، نبی سے بھی نہیں مانگوں گا، علی سے تو مانگ سکتا ہوں، علی ہمارے سلطان ہیں۔ لیکن نہیں، ان سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ ان کے گلے میں رسن ڈالی گئی، جب یہ اپنی مدد نہ کر سکے تو آپ کی مدد کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے بھیا، دلیل قابل قبول، میں آج سے علی سے بھی نہیں مانگوں گا، امام حسن سے تو مانگ سکتا ہوں۔ کہنے لگے ان سے بھی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے انہیں ظاہر طرح سے شہید کیا گیا، جب یہ اپنی مدد نہ کر سکے تو یہ آپ کی مدد کیا کریں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، امام حسن سے بھی نہیں مانگوں گا۔ میں نے کہا دیکھیے اب منع نہ کیجیے گا، اب نہ روکیے گا، اب نہ ٹوکیے گا، اب پلیز منع نہ کیجیے گا۔ امام حسین علیہ السلام سے تو مانگ ہی سکتا ہوں۔ وہ بھی کہنے لگے دیکھیے ان سے تو اور نہیں مانگ سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ کربلا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شہید ہو گئے، تو جو اپنے گھر والوں کو نہ بچا سکے وہ آپ کو کیا بچائیں گے؟ وسیلے کے عنوان سے سنیے اور زمانے کو سنائیے اور بتائیے چوک چوراہوں پر کہ وسیلہ کیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد میں نبی سے نہیں مانگوں گا، آج کے بعد میں علی سے نہیں مانگوں گا، آج کے بعد میں امام حسن سے نہیں مانگوں گا، آج کے بعد میں امام حسین سے نہیں مانگوں گا، اس لیے کہ جب یہ اپنی مدد نہ کر سکے تو ہماری مدد کیا کریں گے؟ میں نے بھی مگر جلال کے عالم میں کہا مگر جناب آج سے ایک مشورہ ہے آپ کے لیے، آج کے بعد آپ اللہ سے بھی نہ مانگیے گا، اس لیے کہ جس اللہ نے اپنے نبی اور وسیع کی مدد نہ کی آپ جیسوں کو محمد علی محمد اپنا سلطان مانا ہے، اس کو بلاتے ہیں، جس کو اپنا امام مانا ہے اس کو بلاتے ہیں۔ ہم نے اسے نہیں بلایا جسے ہم نے امام بنایا ہو، ہم نے اسے کبھی بلایا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم نے ان اماموں کو کبھی نہیں مانا جنہیں ہم نے بنایا ہو۔ ہم نے مانا ہی نہیں، ہمارا امام کہتے ہی اسے جسے اللہ منتخب کرے۔ بے شک کیا
کیا کہنا؟ امام کہتے ہیں اسے جس کا انتخاب اللہ کرتا ہو. ہم نے امام کسی ایسے غیر کو نہیں مانا، اسے مانا جس کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہوا، اسے اپنا امام مانا ہے، اسے اپنا سلطان مانا ہے. تو الحمدللہ آپ سب کے سلطان علی ہے. آئیے ایک شخصیت دکھاتا ہوں مشہور زمانہ، دلی میں ان کا مزار بھی ہے، حضرت نظام الدین اولیاء. تاریخی حقائق ہیں، جلدی کوئی بتائے گا سن لیجیے، اور اگر کوئی بتاتا بھی ہو پہنچ جاتا ہے کبھی کبھی میٹر ایک سلام پڑھ رہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت نظام الدین اولیاء یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ذات ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے سلسلے سے علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں اجمیر جانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اجمیر شریف کی اس کی زیارت قبول ہو، یہ اہل سنت حضرات کا عقیدہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے اجمیر شریف کی زیارت قبول ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے نظام الدین اولیاء کی قبر کی زیارت کرے. آپ سمجھ لیں اتنا بڑا عالم دین، اتنا بڑا ولی نظام الدین اولیاء. پرانے زمانے میں حیدرآباد میں ایک محفل ہوا کرتی تھی، محفل سماع. محفل سماع میں ہر سال نظام الدین اولیاء کو بلایا جاتا تھا اور ان سے ایک نظم سنی جاتی تھی. اس نظم میں انہوں نے زیادہ کچھ بیان نہیں کیا ہے، بس اس میں انہوں نے بتایا میرا امام کون ہے، میرا سلطان مبین کون ہے. نہیں ضرورت نہیں ہے، بس بیدار رہیں، متوجہ رہیں، میں جلدی جلدی گزرنا چاہتا ہوں. اس میں حضرت نظام الدین اولیاء نے بتایا کہ میرا امام کون ہے، میرا رہبر کون ہے، میرا پیشوا کون ہے، میرا رہنما. آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ بتا دیجیے کہ جہاں سے مجھے یہ احساس ہوگا میں وہی ختم کر دوں گا. صلوات پڑھنے والا صلی علی محمد. حیدرآباد میں محفل سماع ہوا کرتی تھی، اس میں نظام الدین اولیاء کو ہر سال بلایا جاتا تھا اور ہر سال ان سے ایک ہی نظم سنی جاتی تھی. اور اس محفل کے بعد نظام الدین اولیاء کو 3 القاب ملے ہیں. پہلا جو اہل سنت حضرات جانتے ہیں اور وہی اسی سے بلاتے بھی ہیں، محبوب الہی، محبوب ربانی، یہ پہلا جو وہ جانتے ہیں. لیکن 2 القاب وہاں سے اور ملے. پہلا اشرف الالقاب، دوسرا سلطان المشائخ، بزرگوں کے سلطان. آ گیا نا میں اپنے موضوع پہ، بزرگوں کے سلطان، یعنی زمانہ اپنے بزرگوں کا سلطان نظام الدین اولیاء کو مانتا ہے. آئیے دکھاتا ہوں خود نظام الدین اولیاء کسے اپنا سلطان مانتے تھے. تو نظمی سنیے جس نظم کی وجہ سے یہ القاب ملے. اس میں وہ کہتے ہیں امامت را کسی شاید کی شاہ اولیاء باشد، بے ذوق و عصمت و دانش مثال انبیاء باشد. اس زمانے والوں امام کسی ایسے ویسے کو نہیں کہتے، امام اسے کہا جاتا ہے جو زہد و عصمت و دانش میں انبیاء کی مثال بن جائے. آگے کہتے ہیں اگر آپ پہنچ گئے تیسرے شعر پر ترجمہ کے بغیر پہنچا دوں گا. آپ کو یہ پکا وعدہ ہے اگر دوسرے میں پہنچے تو تیسرے شعر پر جو لطف آئے گا نا وہ پوری مجلس پہ جتنے بھی نقطے پڑھے جائیں سب پہ بھاری ہو جائے گا. سن لیجیے آپ کیا فرمایا، امامت را کسی شاید کی شاہی اولیاء باشد، بے ذوق و عصمت و دانش مثال انبیاء باشد. آگے کہتے ہیں وہ زمانے والوں امام حق کسی باشد کے چوں تاجو کمر دادش بفرقز حلقہ تاجو کمر از انما باشد. اور زمانوں والوں امام کسی ایسے ویسے کو نہیں کہا جاتا، امام اسے کہا جاتا ہے جس کے سر پہ حلقہ کا تاج رکھا ہوتا ہے. سر پہ حلقہ کا تاج رکھا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے امام. کمر میں انما کا پٹکا بندھا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے امام. اب بھی بڑا تحصیل کے آزادات آگے نظام الدین اولیاء نے ایک ایسی پہچان بتائی کہ کروڑوں مسلمان کروڑوں بار پیدا ہو، کروڑوں بار مر جائیں، پھر بھی دوسری نشانی نہیں آ سکتے. اب میں ترجمہ نہیں کروں گا، صرف اشارہ کروں گا. جو سمجھ گیا اس پہ کرو سلام، جو نہیں سمجھا وہ گھر جا کر کے نہیں سمجھ پائے گا. اس لیے کہ جو چیز پر شاہدہ بنا سمجھ میں آئے وہ بستر پہ کبھی نہیں سمجھ میں آئے گی. میں ترجمہ نہیں کروں گا، اشارہ کروں گا. پہلے کیا تھا، امام اسے کہا جاتا ہے جس کے سر پہ حلقہ کا تاج رکھا ہوتا
वैसे को नहीं कहा जाता, सुल्तान मुबीन किसी ऐसे वैसे को नहीं कहा जाता, बल्कि इमाम मुबीन उसे कहा जाता है कि इमाम हक से बाशर की वक्त विलादत मुअत्तर खाने काबा। क्या कहना, सुभान अल्लाह, बेशक क्या कहना, क्या कह गए, बेशक सुभान अल्लाह। इमाम उसे कहा जाता है जिसकी विलादत काबे में हो। क्या कहना, कहा हो काबे में, सिर्फ विलादत ना हो गई, यही कहा होता तो वादी क्या थी तो जमाना मानता है ना ना। इमाम से कहा जाता है जिसकी विलादत काबे में हो और उसकी विलादत की वजह से काबा पाक हो जाए। है क्या कहना, सुभान अल्लाह। और उसकी विलादत की वजह से काबा पाक हो जाए, वो होता है इमाम। है क्या कहना, निजामुद्दीन हो गया अहले सुन्नत की एक और बड़ी शख्सियत दिखाता हूँ और मौजू से मुत्तसिल कर देता हूँ मौजू को। अल्लामा इब्न अबी हदीद मुतज़ली, ये वो शख्सियत है कि जिसने नज़्मुल बलागा की शरह 21 जिल्दों में लिखी है। इतना बड़ा आलिम, उन्होंने भी एक नज़्म कही है जो 80 अशार पे मबनी है। आप में से मुझे नहीं मालूम है कितने लोग नजफ की ज़ियारत को गए हैं। जब आप नजफ की ज़ियारत को जाएंगे और ज़रिए मौला मुत्तक़ियान की ज़ियारत करेंगे, कुर्ते के अंदर देखेंगे कुछ अरबी में चारों तरफ लिखा हुआ है। वो अरबी में कोई आयत नहीं लिखी है, कोई हदीस नहीं लिखी है। अल्लामा इब्न अबी हदीद मुतज़ली के 80 अशार लिखे हैं। बस इतना जुमला कह दूं काफी होगा, इतने मोतबर हैं कि अली की बारगाह में हैं। वो अशार इतने कीमती हैं कि अली की बारगाह में। उसका बस एक शेर सुन लीजिए जो मेरे मौजू से मुत्तसिल है। अल्लामा इब्न अबी हदीद मुतज़ली कहते हैं कि या अली, जाते थे चाचा निजामुद्दीन औलिया में जिसकी विलादत काबे में होती है और उसकी विलादत की वजह से काबा पाक हो जाता है। अच्छा, शम्स तबरेज़ का अकीदा नहीं हो सकता, शम्स तबरेज़ का अकीदा इससे आगे चला जाए, ये ज़हन में रखिएगा। अल्लामा इब्न अबी हदीद मुतज़ली अपना अकीदा बयान कर रहे हैं, जिनका एतज़ार से ताल्लुक़ रखते हैं, मुतज़ला फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कह रहे हैं या अली इज़ा काफ़तानु बिल मशाइरी फसफा फतबोता रुकनी ताइफन मशाइरी। या अली जब से सुना है ये काबे का तवाफ करके अपना हज मुकम्मल कर लेते हैं, तब से लेकर आज तक मैं तेरी कब्र का तवाफ करके अपना हज मुकम्मल कर लेता हूँ। इसलिए कि या अली जिस काबे में तू 3 दिन रहे, जब उसका तवाफ वाजिब हो जाए तो इस नजफ में तू आज तक सो रहा है। क्या कहना, सुभान अल्लाह, बेशक क्या कहना, चलिए फिर आ रहा हूँ आगे आगे सुनिए। छठे इमाम की खिदमत में साइल आया। मौला सवाल करना चाहता हूँ, बताओ। आज मैंने आपके जब की एक ऐसी हदीस पढ़ी है, मुझे ऐसा एहसास होता है किसी ने अपनी जानिब से लिख दी हो। अब देखिएगा समाज की मेराज होगी अगले जुमले पर इमाम के। क्या मौला, एक ऐसी हदीस मैंने पढ़ी, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अबू हुरैरा वाली है। किसी ने, ये लफ्ज़ मेरी है, उर्दू ज़बान की मजबूरी है ना, उर्दू ज़बान अरबी ज़बान का आज तक सही तर्जुमा नहीं मिल सका। आप कह रहे हो ये क्या कह रहे हैं, इसलिए नहीं दे सका, जैसे एक लफ्ज़ था। अब इसका हम तर्जुमा करते हैं जैसे परिंदा अपने बच्चे के मुंह में दाना डालता है, न इसमें कहीं परिंदा है न दाना है। उर्दू ज़बान की अपनी मजबूरी है, वो शरा भी करना जानता है, जहाँ पे लफ्ज़ें मजबूर होती है उर्दू ज़बान वहाँ पे शरा कर देता है। सुनिए मैं आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो मैं शरा कर रहा हूँ कि अबू हुरैरा वाला। उसने कहा मौला ये तो अपनी जानिब से किसी ने लिख दी हो। मौला ने फरमाया इनकार बाद में करना, पहले अपने नाम से तस्दीक करवा ले। वो कहता है मौला इज्जतुल मोमिन अफजलु मिन काबा, मोमिन की इज्जत काबे से अफजल है। मौला कहाँ मोमिन कहाँ काबा, कहाँ मोमिन कहाँ काबा, मौला कहाँ मोमिन, मौला कहाँ काबा, मौला कहाँ मोमिन कहाँ काबा। मैंने मौला ने जलाल के आलम में उससे सवाल किया, ये बता काबा कब मोहतरम हुआ, ये बता काबा कब मोहतरम हुआ। वो कहता है मौला जो समझा उस पे करो सलाम का, मौला काबा उस वक्त मोहतरम हुआ जब काबे में आपके जदली ने 3 दिन कयाम किया। मौला कहते बस
इस काबे में मेरा जलाली 3 दिन रहे तो इतना मोहतरम जिन दिलों में अली हमेशा रहता है। क्या कहना, सुभान अल्लाह। बेशक, क्या कहना, क्या कहना। वो अली उसके लिए कह रहे हैं अल्लामा इब्न अबी लजीज मुअतज़िली। आगे एक शेर और सुन लीजिए अल्लामा इब्न अबी लजीज मुअतज़िली का। वो कहते हैं, ये फिर मैं कह रहा हूँ अल्लामा इब्न अबी लजीज मुअतज़िली है, कोई शम्स तबरेज़ को बदनाम ना करे कि शम्स तबरेज़ का अकीदा ये है। मैंने कहा हो सकता है कि मेरा अकीदा उससे आगे हो सकता है कि बढ़ जाए, लेकिन ये अकीदा नहीं, ये मेरा अकीदा क्या वो मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, मेरा मौला जानता है, ठीक है ना। अल्लामा इब्न अबी लजीज मुअतज़िली का अकीदा बता रहा हूँ। वो कहते हैं याली इज़ा सामा नासुन फी हवाजरी हिस्मतन फमदह का असना मिन सियामे हवाजरी। याली जब लोग असावट की गर्मियों में, असावट गर्मी नहीं, तेज धूप वाली गर्मी यानी मई और जून की गर्मी, देखिए लफ्ज़ यहाँ भी मजबूर हो गई ना, यहाँ भी मजबूरी आ गई, यानी मई और जून की गर्मी का जब लोग तेज गर्मी में रोजे रखकर अल्लाह को राजी करते हैं, मैं तेरी मदद करके उससे ज्यादा सवाब हासिल कर लेता हूँ। क्या कहना। नारी की हकायत है जनाब। अब तारीफी हकायत है, किसी मौलवी ने बताया हो तो बताया हो, ना बताया हो तो सुन लीजिए। तारीफी हकायत है जनाब अबू ज़र तहज्जुद गुज़ार थे, सबसे ज्यादा नाफिला नमाजें पढ़ने वाले जनाब अबू ज़र थे। मगर मैं आपको बता दूं कि जनाब सलमान फारसी अपनी वाजिबात अदा करने के बाद सीधे अली के पास आकर के बैठ जाते थे और अली के चेहरे की ज़ियारत करते थे। आए हाय, क्या कहना, सुभान अल्लाह। कोई तारीफ़ हकायत हैं अली के चेहरे की तरफ एक बार देख लेना, बस एक लफ्ज कह दूं, जिसकी एक ज़रबत कायनात की इबादत पे भारी हो। क्या कहना, सुभान अल्लाह। बेशक, ज़रबत कायनात की इबादत पे भारी हो। अली के क्या कहना, उसे अपने अपना इमाम माना, मगर के साथ नहीं, गैरुल्लाह से मानना शिर्क, गैरुल्लाह से मानना कुफ्र, इनसे ना मान लीजिए। और एक दूसरी शख्सियत, दो शख्सियतें दिखाई, एक निज़ामुद्दीन औलिया, दूसरे कौन, अल्लामा इब्न अबी लजीज मुअतज़िली। तीसरी शख्सियत सुनिए जिसने अली को अपना सुल्तान माना, जनाब शहबाज कलंदर, जिसने कहा दमादम मस्त कलंदर। अली का पहला नंबर, पहला नंबर। अली का पहला नंबर, अली के अंदर। और एक बात बता रहा हूँ, शहबाज कलंदर का ये कलाम आप किसी भी वज़न में जाकर किसी भी मसलक के सामने, किसी भी धर्म के सामने, किसी भी मजहब के सामने सीना ठोक के कह सकते हैं दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, अली का। क्यों कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि मैंने शहबाज, अगर हकीकत हो तो बोलिएगा, वरना खामोश रहिएगा। हकीकत नहीं तो दिल में उतर जाएगी हकीकत। ये हकीकत है कि मैंने शहबाज कलंदर का ये शेर के दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर मैंने कभी भी किसी शिया के यहाँ नहीं सुना। क्या कहना, सुभान अल्लाह। क्या कहना, बेशक। क्या किसी शिया के यहाँ नहीं सुना, जब भी सुना कभी देवा शरीफ में सुना, कभी बचौचा शरीफ में सुना। क्या कहना, बेशक, सुभान अल्लाह। क्या कहना, माशाअल्लाह। देवा शरीफ में सुना, कभी बचौचा शरीफ में सुना, कभी अजमेर शरीफ में सुना। दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। मुबल्लिग़ आज़म अल्लामा मोहम्मद इस्माइल देवबंदी के पास एक शख्स आया, आके कहता है वो शहबाज कलंदर पागल था, दीवाना था, जिसने दीवानगी के आलम में ये बात कह दी, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। मुबल्लिग़ आज़म अल्लामा मोहम्मद इस्माइल देवबंदी
بے شک کیا کہنا یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد علامہ محمد اسماعیل دیوبندی علامہ محمد اسماعیل دیوبندی مبلغ اعظم کسی کی اوقات نہیں ہوتی تھی ان سے مناظرہ کرنے کی بھاگ جاتے تھے لوگ مناظرہ چھوڑ کر کے بلکہ ایک بار تو لوگوں نے پھنسایا مبلغ اعظم علامہ محمد اسماعیل دیوبندی کو کہا کہ ایسا مناظرہ رکھو کہ ان کی بولتی بند ہو جائے ہماری تلوار ہمیں ہی کاٹ رہی ہے کیا کہنا ہماری تلوار ہمیں تو لوگوں نے تو باقاعدہ ان کے سامنے ایک مناظرہ رکھا ہوگا کچھ ایسے سوال کیا جائے جس میں ایسا پھنسا دیا جائے کہ وہ آگے بول ہی نہ پائیں تو ایک مناظرہ رکھا علامہ محمد اسماعیل اب چونکہ چوتھی شخصیت ہے دیکھیے جس نے علی کو اپنا امام مانا علی کو سلطان مانا ہے علامہ محمد اسماعیل دیوبندی مناظرہ رکھا گیا مناظرے میں بنایا گیا علامہ محمد اسماعیل دیوبندی کو تو ان سے سوال کی بیٹھ گئے پورا مجمع لگا ہوا ہے لاکھوں کا ہجوم مسلمانوں کا سنی شیعہ سب بھرے ہوئے ہیں علامہ محمد اسماعیل دیوبندی بیٹھے ہوئے ادھر علماء بیٹھے ہوئے علامہ محمد اسماعیل دیوبندی تو انہوں نے سوال کیا کہ سرکار یہ بتائیے کہ ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں اس کا آپ ہمیں جواب دے دیجیے مناظرہ وہیں ختم ہو جائے گا انہوں نے کہا ٹھیک انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ نبی کو زندہ تسلیم کرتے ہیں نبی کو زندہ تسلیم کرتے انہوں نے کہا بالکل کرتے اچھا آپ دوسرا سوال ٹھیک ہے نبی کو آپ حاضر و ناظر جانتے ہیں یعنی اس فضل میں ابھی ہمارا نبی موجود ہے کیا بالکل مانتے ہیں کیا کہنا کہا بالکل مانتے ہیں اچھا آپ زندہ بھی مانتے ہیں نبی کو حاضر بھی مانتے ہیں ہاں دونوں مانتے ہیں کہا تو پھر ممبروں پہ آپ کیوں پڑھتے ہیں کہ نبی کے جنازے میں فلاں شریک نہ ہوئے فلاں شریک نہ ہوئے ارے جب نبی زندہ ہے تو جنازہ کہاں سے آ گیا کیا کہا جب نبی زندہ ہے تو زندہ کا جنازہ کہاں سے زندہ کے جنازے کا تصور کیسا مبلغ اعظم علامہ محمد اسماعیل نے جیسی کہ ان کی باتیں سنی اور اپنی کتابیں اٹھائی الٹے پاؤں چل دیے الٹے پاؤں چلے انہوں نے کلائی پکڑ لی کہا مبلغ اعظم علامہ صاحب جا رہے ہیں جواب تو دے کے جانا پڑے گا کہ جواب تو دے دوں ان سے پہلے اقرار کرواؤ یہ جو مجمع لگا ہوا لاکھوں کا یہ برداشت کریں گے کیا کہنا بے شک سبحان اللہ یہ جواب سننے کے لیے آمادہ ہو تب میں جواب دوں بہت پورا اقرار کروایا گیا پورے مجمع سے پورا مجمع خاموش رہے گا کچھ نہیں بولے گا آج ہم آپ سے جواب چاہتے ہیں جواب دیجیے آج ہم آپ سے جواب چاہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے مبلغ اعظم علامہ محمد اسماعیل دیوبندی نے اپنی کتابیں رکھی کہ آپ بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے کہا سرکار آپ نبی کو زندہ تسلیم کرتے ہیں نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہیں جب زندہ مانتے ہیں تو زندہ کا جنازہ کہاں سے آ گیا مبلغ اعظم علامہ محمد اسماعیل دیوبندی عقل کے اندھے جب زندہ کا جنازہ نہیں ہوتا تو زندہ کا خلیفہ کہاں سے آیا کیا کہنا سبحان اللہ بے شک کیا کہنا سبحان اللہ کیا کہہ گئے کیا کہنا انہوں نے شیعت کو فروغ دیا ہے جب یہ شیعہ بنے ہیں تو انہوں نے شیعت کو فروغ دیا ہے علامہ ناصر عباس گجرات میں میں اشرا پڑھنے کے لیے گیا تھا تلاجہ کے ایک قریب کی بستی ہے جلال پور کر کے ایسے ہی کر کے ہے پوری بستی علامہ ناصر عباس کے مصائب کا شیعہ ہو گئی یہ حقیقت ہے جب جائیے گا معلوم کیجیے گا لوگ کہتے ہیں کہ ان تقریروں سے لوگ شیعہ نہیں ہوتے کیا کہنا سبحان اللہ اس دور کی بات کر رہا ہوں وہ مرحوم ہو گئے شہید ہو گئے علامہ ناصر عباس تقریر کا اثر آج بھی جاری ہے کیا کہنا بے شک ذکر اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ مرنے والا مر جاتا ہے اثر جاری رہتا ہے کیا کہنا
पूरा गांव, बल्कि मैं तो 3 शाबान की महफिल में जब गया था तो सब लोग आए थे हमसे, मुझे बता तो ये बात है, जाकर ये ना समझ गया कि खाली सुनी सुनाई पे कह रहा हूँ। वो लोग 3 शाबान मुहर्रम में नहीं आए, अपना मसरूफ थे मुहर्रम में अपनी अदा में। 3 शाबान को सब आए थे बाकायदा, लिबास उन्होंने चेंज नहीं किया, लिबास वही है जो उनका है। अकीदा बदल लिया, हम भी तो जमाने से अकीदा ही बदलने को कहते हैं। क्या कहना, लिबास बदलने की जरूरत नहीं है, अकीदा बदल लो। आइए मैं सारी शख्सियतें दिखाते हुए 5वीं शख्सियत दिखा दूं, मजलिस तमाम कर दूं। जिन्होंने अली को अपना सुल्तान माना, बेखौफ हो गए, सामने का कोई खौफ नहीं रहा। जहाँ जहाँ अली का तस्करा किया, जहाँ जहाँ अली की बातें की, जहाँ जहाँ अली के फजाइल पड़े। बस आखिरी शख्सियत हज्जाज ने अपने दौरे हुकूमत में ऐलान किया, आज के बाद मेरे दौरे हुकूमत में अली का नाम लेना जुर्म है। आज के बाद मेरे दौरे हुकूमत में अली का नाम लेना जुर्म है। 2 तरह के लोगों ने अली के नाम को छिपाया। एक वो थे जो चाह रहे थे कि शायद अली का नाम छिपा करके हमारी जान बच जाए, और एक वो थे जिनकी अपनी नस्ली मजबूरी थी, उनका खून मजबूर कर रहा था कि वो चाहे कि अली का नाम छिपा रहे। ऐसे में एक तीसरा निकला, चौराहे पे आया, हाकिम के सिपाहियों को देखा, देख करके बाबा से बुलंद कहा, हक़ माली व अली माल हक़, अली के साथ अली हक़ के साथ। आखिरी बात है, मजलिस तमाम कर दूंगा, अली के साथ अली हक़ के साथ। सिपाही करीब आए, ऐलान हो चुका है मेरे दौरे हुकूमत में अली का नाम लेना जुर्म है, उसके बावजूद हाकिम के सिपाहियों के सामने इसकी हिम्मत तो देखो, आके कह रहा है हक़ अली के साथ अली हक़ के साथ। देखा करीब आकर के देखा, रहे ये तो अबू दम्माम है, क्या बात है, इसका जुर्म क्या है, क्या बात है, ये इस तरह से कर क्यों रहा है सिपाहियों के सामने। तूने क्या कहा, हक़ माली वाली माला, हक़ माली वाली माला कैद कर लूंगा, गिरफ्तार कर लूंगा, कर ले गिरफ्तार। तुझे खबर नहीं है क्या कि हाकिम ने कहा कि मेरे दौरे हुकूमत में अली का नाम लेना जुर्म है। अबू दम्माम कहते हैं पागल हो गए हो, मैं तुम्हारे हाकिम की हुकूमत में नहीं रहता, मैं अली की हुकूमत में रहता, मैं तुम्हारे हाकिम की हुकूमत में नहीं रहता, मैं अली जैसे सुल्तान की हुकूमत में रहता हूँ। अच्छा तो कहोगे, कैद करेंगे, कर लो कैद, गिरफ्तार कर लो गिरफ्तार। ऐसा तो तुम नहीं मानोगे, नहीं मानेंगे, जब मैं कह रहा हूँ मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे मेरे जबान हो जाएंगे, मेरे बच्चे कहेंगे या अली मदद, या अली मदद, हक़ अली के साथ अली हक़। गिरफ्तार करें, गिरफ्तार किया, लेकर के चले, जल्दी जल्दी सुनिए, दरबार में पहुंचे। हाकिम ने देखा कौन किसी को गिरफ्तार करके लेकर के आया, वही अबू दम्माम। क्या बात है, इसका जुर्म क्या है। गए चौराहे पर खड़े होकर के आपके सिपाहियों के सामने कह रहे थे कि हक़ अली के साथ अली हक़ के साथ। अबू दम्माम, क्या तूने मेरे सिपाहियों के सामने कहा है हक़ अली के साथ अली हक़ के साथ। अबू दम्माम मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते हैं, मलूक सुन, थोड़ी देर पहले चौराहे पे कहा था, तेरे दरबार में कह रहा हूँ हक़ अली के साथ अली हक़ के साथ। क्या कहना, अली की कुव्वत मुलाहिजा कीजिएगा, अली की ताकत मुलाहिजा कीजिएगा। थोड़ी देर पहले चौराहे पे कहा था, तेरे दरबार में कह रहा हूँ हक़ अली के साथ अली हक़ के साथ। अच्छा, मेरे दरबार में मेरे सिपाही, मेरी तलवारें, मेरे नेज़े, मेरे भाले, मेरे दरबार में तेरी हिम्मत, मेरे दरबार में मेरे रोकने के बावजूद, टोकने के बावजूद, मना करने के बावजूद, मेरे दरबार में अली हक़ के साथ अली हक़ के साथ। जल्लाद को हुक्म दिया, अबू दम्माम को 80 कोड़े मारे जाए। जल्लाद चढ़ा, पहला कोड़ा मारा हक़ अली के साथ अली हक़ के साथ, दूसरा कोड़ा मारा हक़ अली के साथ अली हक़ के साथ, तीसरा कोड़ा मारा हक़ अली के साथ अली हक़ के साथ, यहाँ तक कि 80 कोड़े मार चुका। जब 80 कोड़े मार चुका तो देखा कि जिसमें अबू दम्माम में जान न रही, मगर देखा लबों में जुम्बिश हो रही है, कान लगा करके सुना तो कांपते हुए होठों से आवाज आ रही थी, हक़ अली के साथ अली हक़ के साथ, हक़ अली के साथ अली हक़ के साथ। मलून जल्लाद कहता है, हाकिम 80 कोड़े खा चुका है, फिर भी नहीं माना, क्या किया जाए। कत्ल कर दे जल्लाद, कत्ल के लिए जैसे ही आमादा हुआ। मुशीर ने मशवरा किया, ठहर जा, मशवरा दिया मुशीर ने, ठहर जा, 80 कोड़े खा चुका है हाकिम, 80 कोड़े खा चुका है, कुछ देर जिंदा रहेगा, मर जाएगा, बेहतर है इसे इसी हालत पे इसके घर छोड़ दिया जाए। हाकिम कहता है, बात तुम भी सही कह रहा है। सिपाहियों को हुक्म दिया, सिपाहियों जाओ अबू दम्माम को उसके घर लेकर के जाओ और उसे उसके घर
जगह छोड़ करके वापस चले जाओ। सिपाही चले, अबू तम्माम को उठाया, अबू तम्माम के घर पहुंचे, सिपाही जो समझा उस पे करोड़ों सलाम, बस सिपाही वापस पलटे, जैसे ही वापस पलटे बिस्तर पे अबू तम्माम कांपते हुए होठों से तड़प के कहते या अली, मुझे बस इतनी कुव्वत अता कर दो कि मैं एक मर्तबा फिर उसके दरबार में कह के आऊं अली के साथ। अली के साथ, अली हक के साथ। सामने अली को देखा, वो सुल्तान जो मूसा की मदद को आया। आए क्या कहना, सुभान अल्लाह। सुल्तान जो आपकी मदद को आया, आए आया अबू तम्माम की मदद के लिए। या अली आप आ गए। अबू तम्माम तुमने बुलाया, मैं आ गया। अबू तम्माम कहते मौला काश आप दरबार ही में आ गए होते। अली ने कहा अबू तम्माम काश तूने मुझे दरबार ही में बुलाया हो। क्या कहना, काश तूने मुझे जिसने जहाँ बुलाया मैं उसकी, तूने यहाँ बुलाया मैं। मौला आ गए, बस इतनी मदद कर दीजिए, मैं एक मरतबा फिर उसके दरबार में जाकर कह के आऊँ हक अली के साथ, अली हक के साथ। ठहर जाओ अबू तम्माम। जिसने अबू तम्माम से अपने दस्ते मुबारक को मस किया, 60 साल के अबू तम्माम 30 साल की जवानी में बदले, हाथ उठाने के काबिल हो गया, पैर चलने के काबिल हो गया, जिसमें कुव्वत महसूस की, उठे अली के कदमों पर गिरे। या अली एहसान के इंतहा हो गए। अबू तम्माम एहसान के इंतहा, मतलब फिर क्या है कि जा अबू तम्माम मैंने तेरी उम्र 40 साल और बढ़ाई। क्या कहना, सुभान अल्लाह। इसी जुमले में मस्जिद का बात कर दूंगा। जा अबू तम्माम मैंने तेरी उम्र 40 साल और बढ़ाई, जैसे इसका 40 साल फिर कदमों पर गिरे। या अली एहसान के इंतहा हो गई। अच्छा अबू तम्माम चलता हूँ, इधर अली चले, उधर अबू तम्माम चला। क्या कहना, इधर अली चले, उधर अबू तम्माम चला। चौराहे पे अबू तम्माम आए, सिपाहियों को देखा, फिर कहा हक अली के साथ, अली क्या कहना, सुभान अल्लाह। बेशक अली के साथ, अली हक के साथ। सिपाहियों ने जैसे ही देखा, कल तो अबू तम्माम थे, आ गया, करीब आ गया। ये तो वही है जो कल 80 कोड़े खा चुका है। इतनी कुव्वत कहाँ से आई? क्या कहना, सुभान अल्लाह। कहाँ से आई? 8 गिरा करके उस हाकिम के सिपाहियों के सामने कह रहा है हक अली के साथ, अली हक के साथ। फिर गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार किया, लेकर के चले, दरबार में पहुंचे। हाकिम ने सिपाहियों को देखा, कल तो अबू तम्माम था, ये किसको लेकर के चले गए? क्या ये वही है जो कल 80 घोड़े खा चुका है, अबू तम्माम ही है। अच्छा आज इसकी खता क्या है, आज इसका जुर्म क्या है? क्या सरकार आज ये फिर चौराहे पर खड़े होकर के आपके सिपाहियों के सामने कह रहे थे हक अली के साथ, अली हक के साथ? अच्छा इतनी हिम्मत अबू तम्माम कि 80 घोड़े खाने के बावजूद मजलिस तमाम हो रही है, जुमला सुनिए, इतनी कुव्वत, इतनी ताकत कहाँ से आई कि 80 घोड़े खाने के बावजूद आज फिर चौराहे पे खड़े होकर मेरे सिपाहियों के सामने कहा हक अली के साथ, अली हक के साथ। कासिम भी तेरे दरबार में कह रहा हूं, हक अली के साथ, अली हक के साथ। क्या कहना, खामोश हो जा, कल तो छोड़ दिया था, आज नहीं छोड़ूंगा, आज कत्ल कर दूंगा। जैसे ही कहा कत्ल कर दूंगा, अबू तम्माम कहते खामोश हो जा, ये बात तू कल तक कहता, मान ले। सुभान अल्लाह। क्या कहना, बेशक सुभान अल्लाह। क्या कहना, क्या कहना, सुभान अल्लाह। कहता तो मान लेता, आज से 40 साल तक नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानोगे? क्या इसलिए नहीं मानूंगा कि कल तक की जो जिंदगी थी वो अल्लाह की अमानत थी, आज के बाद अली की जमानत है। क्या कहना, सुभान अल्लाह। बेशक क्या कहना,
کہنا سبحان اللہ وہ علی اسی علی کے نام پر حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. کیا کہنا بے شک کیا کہنا اتنی محبت تھی حسین کو اس نام سے. دو نام، ایک ماں کا نام حسین کی ہر بیٹی کا نام فاطمہ. تاریخی حقائق ہیں، وہاں تک کیا پہنچ رہا ہے مجھے نہیں معلوم. حسین کی ہر بیٹی کا نام فاطمہ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ کبریٰ، ہر بیٹی کا نام فاطمہ ہے. حسین کو اپنی ماں کے نام سے بھی اتنی محبت تھی کہ ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. اپنے بابا سے اتنی محبت تھی کہ ہر بیٹے کا نام علی رکھا. سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا، کیا بات ہے مولا کہ آپ کے بابا حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا؟ امام نے فرمایا اگر ہمارے بابا حسین کے 100 بیٹے ہوتے نا تو 100 کے 100 بیٹے کا نام میرا بابا علی ہی رکھتا. کیا کہنا بے شک اتنی محبت تھی امام حسین کی مولا کائنات کے نام سے. اسی لیے حسین کی مجلس میں علی کا تذکرہ ہوتا ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی منابر. وہ علی، یہ چوتھا علی، اس نے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑیاں ہونے کے باوجود وہ قوت دکھائی کہ زمانہ آج تک حیرت زدہ ہے کہ اس چوتھے علی نے کربلا سے لے کر کوفے اور کوفے سے شام تک کا پیدل سفر کس طریقے سے کیا، کیسے زمانے تک پہنچایا کہ حسین نے کربلا میں کیا کیا، کیسے زمانے تک پہنچایا کہ حسین کو فتح کیسے میسر ہوئی. سید الساجدین امام زین العابدین لاکھ فضائل کے دریا بہائے جائیں لیکن جب تک آنسو نہ بہائے جائیں جنت البقیع سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا سہارا لے کر آنے والی میری شہزادی اس انتظار میں رہتی ہے کہ کب میرے حسین کا ماتم کیا جائے گا، کب میرے حسین پر رویا جائے گا، کب میرے حسین پر آنسو بہایا جائے گا. اجڑ گیا زہرا کا گھر، تاراج ہو گیا مدینہ، برباد ہو گئی زینب. ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو آمادہ کرنے کے لیے، اور میں دیکھ رہا ہوں آپ رو رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں، اور میں کیا چاہتا ہوں، ایک ماں چاہتی ہے کہ اس کے لال پیر سے رویا جائے جیسے اپنے اپنی اولاد کے اوپر رویا جاتا ہے. اس لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ بیمار امام، اللہ جانے اس امام نے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک اللہ جانے کس طرح سے سکینہ کو نگاہ اٹھا کر کے دیکھا ہوگا. میں نے کہہ دیا جو مجھے کہنا تھا. اللہ جانے پتہ نہیں اس امام نے کس طرح سے سکینہ سے اپنی نگاہیں ملائی ہوگی. آپ کے کہنا کیا جو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ بھی اس بات کو نہ لکھ سکی کہ کربلا سے لے کر کوفے تک اور کوفے سے لے کر شام تک شبر میں سکینہ کو کتنے تماشے مارے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم کے. آج شہادت کی شب میں بھی اگر مجھے رونے کے لیے کہنا پڑا تو مجھے افسوس ہے، مجھے افسوس ہے، یقیناً مجھے افسوس ہے. اگر آج کی شب یہ کہنا پڑا کہ آنسو بہائیے اور روئیے جناب بہادر کو ساتھ دیجیے. نہیں روتا ہے اس کا اپنا مقدر ہے کہ وہ کیوں نہیں روتا ہے. میرا بیمار امام ہے. مظلوم بہن سید الساجدین کے لیے سارے مرحلے بالکل مشکل تھے، مگر سب سے بڑا مشکل مرحلہ بہن سکینہ کا تھا. سید الساجدین نے شکوہ کیا ہے، یقین جانے شکوہ کیا ہے. سائل نے سوال کیا ہے کہ مولا کوئی دل میں قلق ہے، وقت آخر سوال کیا ہے مولا سے
جب زہر دیا ڈاکٹر کا ہے جو مولانا سوال کیا صاحب نے مولانا کوئی طلق ہے کا یہ طلق ہے کیسا طلق کیا طلق یہ ہے کہ کربلا سے لے کر کوفے تک اور کوفے سے لے کر شام تک میری بہن نے مجھ سے کچھ سوالات کیے میں ایک بھی سوال کا جواب نہ دے سکا کچھ ایسے سوالات کر لیے بہن سکینہ ایک منزل دکھاؤں میں آپ کو ایک منزل ایسی تھی کہ ایک جگہ قافلہ رکا گیا بالکل صحرا تھا کچھ درخت لگے ہوئے تھے سپاہی درخت کے سائے میں جا کر کے لیٹ گئے آرام کرنے لگے شہید الساجدین کہتے ہیں کہ ہم سب ویسے ہی تپتے ہوئے صحرا میں پڑے رہے دھوپ کی شدت کہ اچانک میری 4 سال کی بہن میرے پاس آئی آ کے کہتی ہے بھیا وہ درخت سایہ درخت ہے اس کے نیچے کوئی سپاہی نہیں لیٹا ہے بھیا اگر آپ کہیں تو میں وہاں جا کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں سید الساجدین کہتے کاش میں نے اس دن اپنی بہن سے یہ نہ کہا ہوتا کہ جا کر کے بیٹھ جاؤں ابھی میری بہن وہاں جا کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ شیور اپنی جگہ سے اٹھا سکینہ کے قریب آیا رخساروں کا تماچے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے من حسین یہ بیمار امام یہ بیمار امام ایک دن راہ سفر میں بیٹھا ہوا ہے بہن بھی بیٹھی ہوئی ہے تھکا ہوا ہے میرا امام میرا من کرتا ہے ایک دن میری بہن میرے قریب آئی میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی بندھی ہوئی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے پیروں سے اپنے کانٹے کیسے نکالوں تو میری بہن سکینہ میرے پاس آئی اپنے ہاتھوں سے میرے پیروں کے کانٹے سکینہ نے نکالے میں وہی دھارے مار کر کے رونے لگا کیوں رونے لگے کام میرے کانٹے اور سکینہ نے نکال دیے مگر جو سکینہ کے پیروں میں کانٹے کتنی مظلوم ذات ہے سکینہ کی اور کتنی مظلوم ذات ہے سیدہ سجاد کتنی مظلوم شخصیت ہے سنیے میرا بیمار امام 4 سال کی بہن پوچھتی ہے بھیا جب پیاس منزل کمال پہ پہنچ جائے تو کتنی کیفیتوں پہ مشتمل ہوتی ہے بہن سکینہ جب پیاس منزل کمال پہ پہنچ جائے 3 کیفیتیں ہوتی ہیں بھیا پیاس کی پہلی کیفیت کا بہن سکینہ حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں زبان سوکھ جاتی ہے سکینہ تڑپ کے کہتی ہے بھیا یہ حال کربلا میں میرے 18 سال کے جوان بھائی جلدی پڑ جاتا ہے بھیا پیاس کی دوسری کیفیت کا بہن سکینہ کبھی تم نے کسی مچھلی کو پانی سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا جب مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو پہلے پانی کے حصول کے لیے تڑپتی ہے جب پانی نصیب نہیں ہوتا تو آخر میں اپنے لبوں کو کھولتی ہے بند کر لیتی ہے کھولتی ہے بند کر لیتی ہے تڑپ کے سکینہ کہتی ہے بھیا یہ حال کربلا میں میرے 6 ماہ کے بھیا بھیا پیاس کتنی صحیح کہتی ہے سکینہ نہ پوچھو بھیا آپ کی سکینہ پوچھ رہی ہے بھیا آپ کی سکینہ پوچھ رہی ہے بہن سکینہ اتنا سمجھ لو کہ پیاس جب ان 2 کیفیتوں سے آگے بڑھ جائے نا تو وہ پیاسا زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ پاتا سکینہ تڑپ کے کہتی ہے بھیا کیفیت کیا ہوتی ہے بہن سکینہ جب پیاس ان 2 منزلوں سے آگے بڑھ جائے تو وہ پیاسا جب بھی کبھی اٹھتا اور بیٹھتا ہے ہڈیاں چچڑ جاتی ہے سکینہ نے
सुनिए मेरे बाप सुनो सुनो सकीना भी इस दुनिया में न रहेगी सुबह हुई जिंदान के दरवाजे से वो जो आवाजें आया करती थी हाय बाबा आवाजें बंद हो गई बीमार इमाम चला सकीना की तरफ देखा नब्ज देखी आहिस्ता से ताकि रबाब न सुने आहिस्ता से ज़ैनब के कान में कहा सकीना अब इस दुनिया में न रहे सुनिएगा ये मुसीबत सुनिए और फिर दो जुमले से जिन्हें साजिदीन की शहादत को सुनिए सकीना अब इस दुनिया में न रहे लेकर के चले दफन करने के लिए एक पत्थर हटाया दफन किया और दफन करने के बाद तावीज़ कब्र बनाई और आज मेरा बीमार इमाम सकीना की लहर बनाने के बाद जैसे रोया वैसे कभी न रोया बाबा के जनाजे से मेरा चौथा इमाम हुआ चेहरा मुतगय्यर हो गया लेकिन ऐसे नहीं रोया जैसे आज तौर करके रोया है जैसे ही तावीज़ कब्र बनाने के बाद मेरा बीमार इमाम खाए मार के रोया बगल में मोहम्मद बाकिर बैठे थे तरह से कहते मारे गए ऐसे ना रोए बाबा अब्बास मारे गए ऐसे ना रोए आपका बाबा हुसैन मारा गया ऐसे ना रोए बाबा ये बजा के कहते हैं बेटा ये कहीं भी ऐसे ना रोया और यहाँ भी कोशिश कर रहा था सब्र करूं लेकिन मैं करता जब मैं अपनी बहन सकीना को मैं सुना रहा था अचानक सकीना आवाज आई भैया तुम्हें जावे मामले से मुझे बस इतना बता दो कब्र पर शिवर तो नहीं आएगा जज़ाकल्लाह ऐसे ही परेशान किया जाता है ऐसे ही गुलाब के आंसुओं को वो बीमार इमाम हुसैन से बगैर दफन किया सकीना को दफन किया जब उसका आखिरी आया है ना तो आप सुनेंगे नस न छोड़ी खाक पा गए बेटे से कहा बेटा चटाई हटा लो बिस्तर हटा लो बाबा क्यों बाबा जहर लग चुका है जहर का असर हो चुका है बाबा कीजिए बेटा कैसे इस वक्त आराम करूं मुझे इस वक्त बाबा हुसैन मुझे यही रहने दो सैयद उससे आखिरी जुमला सुनो की ज़ियारत कर लेना आखिरी जुमला सुनो बहुत हो चुके हैं आयत ये कहती है बाकर से फरमाइश की साहिदीन ने बेटा बाकर मेरी ख्वाहिश है अपने बाबा के मसाइब सुने बेटा बाकर अब करबला वालों के मसाइब बयान करो इमाम मोहम्मद बाकर ने शुरू किया और सीने में पंछी की यानी पैवस्त हो गई जब एक मरतबा मोहम्मद मेरी तरफ देखना या रोते रहना या मेरी तरफ देखना क्या दुनिया को मेरा इमाम ने कहा सीने में पंछी की मेरा इमाम रोया कासिम के लाश के टुकड़े हुए मेरा इमाम रोता रहा अब्बास के लाश तरफ हुए मेरा इमाम रोता रहा और मोहम्मद मेरा इमाम रोता रहा एक मरतबा मोहम्मद बाकी कहते हैं अरे मेरे बाबा का सर से जुदा किया गया सैयद साजिदीन रोते रहे जैसे ही इमाम मोहम्मद बाकी ने कहा अरे खूबी ज़ैनब सबसे ज्यादा जीने का
नीचे